یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے حضرت جناب سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی، یہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کا ابتدائی حال اچھا نہیں تھا، پھر اللہ نے آپ کو توفیق توبہ دی ہے، اور پھر آپ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پہ توبہ کی، اور آپ نے فرمایا حبیب وقت پہلے ہی بڑا گزر چکا ہے، اب جو تھوڑا رہ گیا ہے اب اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ضائع نہیں کرنا، اور حضرت کو اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا۔ حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی اور ساتھ اس میں ذات تلقین کیا اللہ، فرمایا حبیب اس کو پکا بیٹھ کے، لکھا ہے جناب حبیب آگے شیئر کرتے ہیں حضرت بیوی بھی ہیں بچے بھی ہیں، آپ فرما رہے ہیں بیٹھ جا، کیسے کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا حبیب کیا اپنی بیوی کا خالق تو ہے؟ عرض کی نہیں حضرت اللہ۔ فرمایا کیا اپنے بچوں کا خالق تو ہے؟ عرض کی حضور نہیں اللہ۔ فرمایا وہ صرف خالق ہی نہیں ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے۔ جناب حبیب بیٹھ گئے، حضرت جی بڑا اوکھا کام ہے امیری کے بعد فقیری ہے، پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو، سوکیاں کہاں کھائی جاتی ہیں، پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے، بڑا اوکھا کام ہے، لیکن آئی فقیری ہے، آئی آزمائش اوکھی کاٹ فقیری والی تے جڑ سولی تے بہنا۔ حضرت بیٹھ گئے تسبیح لے کے اور چلی تسبیح حضرت اللہ 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 اللہ، چلی تسبیح۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن، 5 دن۔ امام یافعی نے لکھا جب چھٹا دن آیا تو بی بی صاحبہ ذرا مزاج کی تلخ تھی، وہ آ کے آپ کو کہتی ہیں حبیب یہ کیا تسبیح لیے بیٹھے رہتے، ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی ہیں، جاؤ جا کے کوئی مشقت کرو، کوئی محنت کرو، کوئی دیہاڑی لگاؤ، کوئی پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کوئی ترنے والا کھائیں۔ تانا آدمی تھے، عورتوں سے بحث نہیں کرتے حضرت۔ آپ نے لوٹا، مصلا، قرآن کریم، تسبیح لی، جنگل چلے گئے۔ صوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ سارا دن فقیر کی تسبیح چلی، اللہ 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 اللہ۔ وہ لکھا جب رات پڑی اب گھر آ گئے، بی بی صاحبہ انتظار میں تھی کہ حضرت حبیب محنت کرنے گئے ہیں، کوئی پیسے لے کے آئیں گے کچھ۔ جیسے ہی اب گھر آئے بی بی صاحبہ نے پہلا سوال کیا حبیب مزدوری کی؟ فرماتے میں نے کہا کی۔ اس نے کہا اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری؟ آپ فرماتے میں نے اس کو ٹالا، میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی نا وہ میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدورتے ہوئے شرم آ گئی ہے، وہ میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ بھائی سچ بتانا سرگودے والوں، کریم ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں بیٹھا کوئی بندہ یہ خیال نہ کرے کہ آپ کو بڑے طاقت والے ہیں یا آپ کو بڑے ہوشیار ہیں، جو وہ آپ کو پکڑ نہیں رہا، صرف اس لیے نہیں پکڑ رہا کیونکہ وہ کریم ہے، وہ کریم ہے۔ لکھا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک تھا، وہ ایک چور پکڑا گیا، قاضی صاحب اس پہ حد جاری کرنے لگے، ہاتھ کٹنے لگا، وہ رو پڑا اور قاضی صاحب کو کہتا ہے حضرت میرا ہاتھ نہ کاٹیں، مجھے ایک بار حضرت عمر کی بارگاہ میں لے جائیں، وہ مجھے چھوڑ دیں۔ قاضی نے کہا بھائی کیسے چھوڑیں گے، تو نے چوری کی؟ اس نے کہا کی۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیسے چھوڑیں گے؟ اس نے کہا حضرت آپ تو لے جائیں نا، باقی میں جانوں حضرت عمر جانوں، کیونکہ وہ نرم دل لوگ تھے، سزا دلوا کے خوش ہونے والے لوگ نہیں تھے۔ انہوں نے لیا حضرت عمر کی بارگاہ میں، عرض کی امیر المومنین چور ہے، گواہ بھی ہیں، خود بھی مانتا کہ چوری کی ہے۔ میں ہاتھ کٹوانے لگا تھا، کہتے میرا ہاتھ نہ کاٹو، مجھے حضرت عمر کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ اب سنیں یہ کیا عرض کرتا ہے، جو آپ کی مرضی آپ کریں۔ آپ نے پوچھا تو چوری کی تھی؟ ہاں۔ فرمایا پھر چھوڑوں کیوں؟ چھوڑنے کی وجہ ذرا سنیے گا وجہ۔ بس کرتا ہے امیر المومنین مجھے اس لیے چھوڑ دیں کیونکہ میں نے آج زندگی میں پہلی چوری کی، جو جس چوری کو کرتے ہوئے پکڑا گیا ہوں نا، یہ آج میری زندگی کی پہلی چوری تھی تو میں پکڑا گیا۔ حضرت اب اتنی سختی تو نہیں ہے نا، ایک موقع تو بنتا ہے، اس لیے میری پہلی چوری سمجھ کہ مجھے چھوڑا جائے، میرا ہاتھ نہ کاٹا۔ کتنا یقین تھا حضرت عمر فاروق کو اپنے رب کی کریم۔ آپ نے فرمایا اوے چورا، شرم نہیں آتی، ایک چوری بھی کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اس نے عرض کی امیر المومنین جھوٹ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ میں آج زندگی میں پہلی چوری کرنے گیا اور پکڑا گیا، وہ اس سے بڑا بھی کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ پہلی بار تو اس نے آج تک کسی کو نہیں پکڑا ہے، پہلی بار تو اس نے آج تک کسی کو نہیں۔ یہ سارے ہم پتہ کیا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں میں بہت بڑا پروان ہوں،
میں بڑے ہوشیار ہوں، نہ تو پلوان ہے نہ تو ہوشیار ہے، صرف اتنا ہے کہ وہ کریم ہے۔ لیکن یاد رکھنا وہ قرآن میں یہ بھی کہہ رہا ہے ان بطش ربی کا لشدید، بے شک میری پکڑ سخت بھی بڑی ہے۔ یہ بھی ذرا بیان کچھ ایسا نہ کر جانا، اس لیے وہ کریم ہے۔ بی بی صاحبہ چپ کر گئی، انہوں نے کہا اچھا کل مزدوری لے آئیے۔ اگلے دن پھر گئے، پھر اسی طرح تسبیح چلی، اللہ 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 اللہ۔ رات پڑی تو گھر آ گئے، بی بی صاحبہ نے پھر کل والا سوال، حبیب مزدوری کی؟ آپ نے کی، خوب کی۔ وہ کہتی پھر مزدوری کدھر ہے؟ آپ نے پھر ٹالا، نہیں وہ میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ آج بی بی صاحبہ کہنے لگی حبیب آج جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں شروع کرنی، پہلے اس سے 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو وہ دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کسی اور کی مزدوری کرنا جا کے۔ اب ہماری جانے والا لیکن عاشق تھے نا، ادھر تیر لگا، اس نے کیا دیا، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ ہے کوئی ایسا میری کوتاہیوں کے باوجود بھی مجھ سے اتنا پیار کرنے والا؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ وہ میں کہا کرتا ہوں حضرت کچھ تو ہوا ہوگا نا جب میاں محمد بخش صاحب نے یہ لکھا تھا جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا، سونے ملن ہزاراں اسا نہیں یار وٹانا۔ کچھ تو ہوا ہوگا نا جب بخش صاحب نے لکھا۔ فرماتے اتنے تیر لگا، میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا دیا ہے، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے؟ اور فرماتے تیسرا دن آیا، میں حسب معمول اسی طرح چلا گیا، سارا دن تسبیح چلی، اللہ اللہ ہوا۔ اور فرماتے جب رات کو گھر آنے کا وقت آیا تو میں بڑا پریشان، میں نے کہا ابھی 2 دن تو ٹال لیا، آج اس کو کیا کہہ کے ٹالے، پتہ نہیں آگے سے کچھ اس طرح کا نہ کہہ دے کہ مجھ سے سونا ہی نہ جائے۔ اور فرماتے میں نے فیصلہ کیا باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہوں، جب سو جائے گی تو گھر جاؤں گا، رات کو گزارو کل کی کل دیکھیں گے۔ اور فرماتے میں باہر بیٹھ کے پھر ذکر میں مشغول ہو گیا، اللہ 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 اللہ۔ فرماتے جب آدھی رات آئی تو میں گھر، لیکن فرماتے دیکھتا کیا ہوں ہے آدھی رات لیکن گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو ہے۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہا کیسے جل گیا؟ پھر دل میں خیال آیا محلے میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا، کوئی دے گیا ہوگا کچھ۔ فرماتے میں نے دروازے پہ دستک دی، بی بی نے دروازہ کھولا، نئے کپڑے پہن رکھے ہیں، خوش بھی بڑی ہے۔ فرماتے میں حیران ہوں یہ اتنی خوش کیوں ہے، نئے کپڑے کدھر سے لیے، یہ مجھ سے لڑی کیوں نہیں، اس نے مجھے پوچھا کیوں نہیں مزدوری کدھر ہے؟ فرماتے سوال میں خود سے کر رہا ہوں، جواب وہ دیتی ہے اور کہتی ہے حبیب تسی کدی مزدوری کر دے رہے ہو، تھوڑا مالک تیرے واقعتاً بڑا کریم ہے۔ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ اس نے کہا اندر آ کے خود ہی دیکھی۔ فرماتے جب اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو چیز درکار تھی سب کا ڈھیر لگا، درہم بھی، دینار بھی، جوں بھی، گوشت بھی ہے، دالیں بھی ہیں، نئے کپڑے بھی ہیں۔ فرماتے میں دیکھ کے رو پڑا، تو مجھے کہتی ہے آپ کا مالک اتنا کریم ہے، اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا، اس نے اپنے بندے بھیجے تھے، سارا سامان وہ دے کے گئے۔ فرماتے میں اور رویا، تو مجھے روتا دیکھ کے وہ کہتی گھبرائیں نہ، صرف سامان ہی نہیں آیا ساتھ پیغام بھی آیا۔ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے؟ تو کہتی پیغام یہ آیا ہے اے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، ہم بھی مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ یاد رکھنا بھائی، یہ مقصد تجھے بھگا بھگا کے تھکا دے گا لیکن یہ پورا نہیں ہوگا۔ یہ ضرورت ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ مقصد تیرا وہ، مقصد تیرا اللہ ہے، مقصد تیرا نبی پاک علیہ السلام کی غلامی ہے، مقصد تیرا نبی پاک علیہ السلام کی ناموس پہ قربان ہونا ہے۔ یہ ہم سے حضرت مین غلطی، اور پھر اس غلطی نے ہم سے پھر غلطیاں کروائی۔ نہیں، پہلی غلطی کو آج ادھر بیٹھ کے، کیونکہ میں فیل کر رہا ہوں اب آپ گرمی کو زیادہ فیل کر رہے ہیں، زیادہ اوپر نہیں جاؤں گا، 11 سے میں بس کر دوں گا 11 تک، ٹھیک ہے؟ آؤ، میں بھی بڑی دور سے چل کے آیا ہوں حضرت، آپ بھی بیٹھے، آؤ یار آج پہلی غلطی سدھار کے اٹھتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے اس غلطی کو سدھارنے کی برکت سے اللہ آگے ویسے ہی سدھار دے گا۔ آج طے کر کے اٹھیں کہ مقصد کیا ہے اور
اس کو طے کریں آج کہ مقصد کیا ہے، اور پھر جب طے ہو گیا تو پھر جو جدھر ہے اس کو ادھر رکھیں. اور اللہ کی قسم ہے جب آپ مقصد کی طرف آئیں گے نا، یہ ضرورت آپ کے پیچھے پیچھے بھاگے گی. اور میں کہتا ہوں یہ اس سے بڑی آپ نے اور کیا دلیل لینی ہے؟ دیکھو نا، میں مقصد کے لیے بیٹھا ہوں، اس سے بڑا آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں مقصد کے لیے بیٹھا ہوں نا، یہ تیرے پیچھے پیچھے آئے گا. میں جس کے لیے قرآن میں اللہ خود کہہ رہے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی. میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا بھائی، کیونکہ موضوع بھی اصلاح معاشرہ ہے، کیونکہ اس قلیل وقت میں ہمیں خود سمجھ نہیں آتی ہے کس موضوع کو چھیڑیں اور کس موضوع کو نہ چھیڑیں. ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں ایک گھنٹے میں کس موضوع پہ گفتگو کریں، کس پہ، کیونکہ حضرت جی نو پنجابی جی کہتے ہیں نا تند نہیں تانی بگڑ گئی، خود نہیں سمجھ آتی حضرت کس موضوع کو چھوڑیں اور کس موضوع کو چھیڑیں. ڈاکٹر طبیب پریشان ہو جاتا ہے حضرت کس مرض کی دوائی دوں کس کی، خود نہیں سمجھ آتی ہے حضرت کیا کریں، کس کو بولیں کس کو چھیڑیں.